دنیا کے کسی انسان کو پتہ نہ چلے کہ یہاں نیچے زمین میں کوئی تہ خانہ بھی ہے، ملک الموت وہاں بھی پہنچ جائے گا، وہاں بھی تمہیں موت آ کے رہے گی، موت سے تمہیں چھٹکارا کسی صورت بھی نہیں ملے گا۔ تو دوستو، جب موت سے چھٹکارا نہیں ہے اور ہم رب سے وعدہ کر چکے باری تعالیٰ تیرا حکم مانیں گے، مسلمان ہیں ہم لوگ، تو ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم لوگوں نے کفر کی روش کو اختیار تو نہیں کر لیا؟ کیا رب کا حکم آیا کامیابی کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ، ہم فلاح کی طرف آئے یا ناکامی کی طرف دوڑے؟ ہم کامیابی کی طرف آئے یا دنیا کے پیچھے دوڑے؟ اگر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو پھر جان لیں رب کا حکم ہم نے ٹھکرا دیا، رب کے حکم کو ہم نے ترک کر دیا۔ جب رب کا حکم ترک کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رب کے حکم کو چھوڑ دیا پھر ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی اس کا مقدر ہے اور آخرت تو ہے ہی عجیب۔ تو اس لیے آج وقت ہے ہمارے پاس، آج ہم میں سے ہر بندہ اپنی فکر کرے، سوچ کرے، اپنے معمولات کو درست کرے، جھوٹ کو چھوڑ دے، غیبت کو چھوڑ دے، بدعمالی کو چھوڑ دے، دو نمبری کو چھوڑ دے۔ دنیا کے لیے ہم لوگ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں، جھوٹ بول کر خریدتے ہیں، جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک مسلمان کی زندگی کا شیوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز تمہیں ہر برائی سے روکتی ہے، اور پھر ہم لوگ دو نمبری کرتے ہیں، ہر برے اعمال کو ہم لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر غرور آ گیا، ہمارے اندر تکبر آ گیا، ہمارے اندر تعصب آ گیا، ہمارے اندر دشمنی آ گئی، ہمارے اندر عداوت آ گئی، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ آج بھی خدا کی عزت کی قسم ہم رب کے حکم کے مطابق سارے مسلمان زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، ہم مسلمانوں کے اندر انقلاب آ جائے۔ پوری دنیا پر مسلمان طاقتور ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمان اتفاق میں نہیں ہیں، مسلمان اتحاد میں نہیں ہیں، مسلمان لڑائیوں جھگڑوں میں مبتلا ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا والوں یاد رکھو، کوئی بھی انسان کسی انسان کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ آج ہم لوگ مجبور لوگوں کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، قیامت کے دن اتنا مجبور وہ شخص ہوگا کہ اس کو دنیا کی ہر شے، دنیا کا ہر نفع اس کے سامنے آ جائے، وہ یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے پاس کوئی رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی چیز ہوتی، کوئی فکر کی چیز ہوتی۔ ساری دنیا اور اس سے کئی گنا زیادہ اس کے سامنے مال آ جائے، سونا، ہیرے، جواہرات آ جائیں، لیکن قیامت کے دن اس کو، جس نے لوگوں کی مجبوریوں کو خریدا ہوگا، اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ اور دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، نفع اٹھایا۔ آج ہم لوگ اپنے سے کمزور پر ظلم کر لیتے ہیں، مجبور کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس نے ظلم کیا ہوگا، مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اس کے نیک اعمال لے کر جس پر ظلم کیا ہوگا، جس پر زیادتی کی ہوگی، جس مجبور کی مجبوری سے غلط نفع حاصل کیا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں ڈال دی جائیں گی اور اس کے گناہ لے کر اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو آج ہم میں سے ہر بندہ مجبور ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔